حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات کے اندر ایک شخص تھا جو اپنی سواری پہ سوار تھا، حضور بھی وہاں پہ تشریف فرماتے، کہ اچانک وہ اپنی سواری سے گرا۔ جو ہی وہ گرا تو اس کے جانور نے اسے کچل دیا اور وہ شخص اسی جگہ پہ فوت ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے غسل دو اور اسے 2 کپڑوں میں کفن دینا، اسے خوشبو نہ لگانا، اس کے بدن پہ حنوط نہ ملنا، اس کا چہرہ اور اس کا سر ننگا رکھنا۔ حضور نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، جب یہ شخص اٹھے گا تو تلبیہ پڑھتا ہوا اٹھے گا۔ گویا دوران حج اگر کوئی بندہ اس دنیا فانی سے کوچ کر جاتا ہے، وفات پا جاتا ہے، تو اس شخص کو مقام یہ ملے گا کہ کل قیامت کا دن ہوگا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں تلبیہ پڑھتا ہوا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہ مکمل تلبیہ پڑھتا ہوا اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا۔ گویا اس کا مرنا بھی اسی طرح ہو گیا کہ مرنے کے بعد جتنا وقت گزرے گا گویا وہ حالت احرام میں ہے اور رب کے گھر کے طواف کی جو نسبت ہے اس کے ساتھ وابستہ ہے، گویا وہ حج ہی کے دوران اپنا سارا وقت قیامت تک گزارتا رہے گا، اور کل قیامت کے دن جب اٹھے گا تو اس حال میں اٹھے گا۔ تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جب کوئی شخص حج بیت اللہ کر لیتا ہے فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جب وہ واپس لوٹتا ہے تو وہ ایسے ہوتا ہے جیسے اس کی ماں نے ابھی اسے جنم دیا ہے۔ تو جب وہ قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گا تو وہ اس طرح ہوگا کہ جیسے اس کے وجود پہ کوئی گناہ نہیں، جیسے ابھی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہو، تو گناہوں سے پاک ہوگا، تو اس کا مقام اللہ کی بارگاہ میں جنت الفردوس ہوگا۔ تو جن لوگوں کو اس کیفیت میں موت آ جائے وہ لوگ بھی اللہ کی بارگاہ میں بڑے مقبول ترین ہوتے ہیں۔